اللہ تعالیٰ کا یہ فضل خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ نہ یہ بندہ منصب سے جا سکتا ہے، نہ بندہ مال و دولت سے جا سکتا ہے، یہ فقط اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو تو یہ نعمت میسر آتی ہے۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ نے جن پر یہ کرم کیا یقیناً وہ قابل احترام بھی ہیں کہ اللہ کے فضل والے لوگ ہیں۔ آج کچھ باتیں خانہ کعبہ کے متعلق عرض کی جائیں گی کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل عطا کیے ہیں ان پر کچھ گفتگو ہوگی۔ رب قدوس نے کتاب مکرم کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور اس کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مبارکن و ہدن، وہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہے، للعالمین، عالمین کو، سارے جہان کو برکت بھی دے رہا ہے اور سارے جہان کا رہنما بھی ہے۔ کون؟ مکہ۔ مکہ کو پہلے بکہ ہی کہا جاتا تھا، قرآن پاک نے بکہ کہا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو چیزیں ذکر فرمائیں اس آیت میں۔ نمبر ایک، رب تعالیٰ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر لوگوں کے لیے عبادت کرنے کو بنایا گیا وہ گھر ہے خانہ کعبہ، بیت المقدس نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ اکثر پھڈا رہتا تھا مسلمانوں سے، جب کبھی بات ہوتی ان کی مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس افضل ہے، کیونکہ بیت المقدس تمام نبیوں کا مرکز اور محور رہا ہے، تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، اور وہ مسلمانوں سے اس بات پہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہی ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ بعد میں بنا ہے، بیت المقدس پہلے بنا ہے۔ بیت المقدس پہلے بننے پر دلیل یہ تھی کہ چونکہ یہ سارے نبیوں کا قبلہ ہے، اس لیے اگر خانہ کعبہ پہلے بنا ہوتا تو خانہ کعبہ سارے نبیوں کا قبلہ ہوتا۔ یہودی یہ اعتراض کرتے کہ اگر خانہ کعبہ پہلا گھر ہوتا عبادت کے لیے تو سارے نبیوں کا قبلہ یہ ہوتا۔ اب زیادہ نبیوں کا قبلہ، سارے نبیوں کا قبلہ، نبی پاک علیہ السلام تک، حضور سید عالم نے بھی تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو وہ کہتے کہ اگر خانہ کعبہ پہلے ہوتا تو نبیوں کا قبلہ بھی یہ ہوتا۔ بیت المقدس پہلے ہے، اس لیے اس پر دلیل ہے کہ سارے نبیوں کا قبلہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک تو یہودیوں کے اس وہم کا جواب دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے مقرر کیا گیا، عبادت کی غرض سے بنایا گیا، اللہ فرماتا ہے ببکہ، وہ مکہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ ایک یہ جواب دے دیا گیا، اور دوسرا یہودی یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی جو ہے، اللہ کریم نے ساری برکتیں وہیں پہ رکھی ہیں، برکتوں کا مرکز اور محور وہ ہے، ہدایت کا مرکز اور محور وہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک تو ان کے اشکالات دور کر دیے، ان کے توہمات دور کر دیے یہودیوں کے، کہ خانہ کعبہ کی اولیت بھی اسی آیت میں بیان فرما دی کہ بیت المقدس سے بھی پہلے جو گھر بنایا گیا عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس مسجد اقصی سے 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا، 40 سال پہلے اس کو تعمیر کیا گیا۔ ایک تو رب کریم نے یہودیوں کو یہ جواب دے دیا کہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ وہ خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ برکت والا اور ہدایت والا گھر ہے عالمین کے لیے۔
یہ مبارک بھی ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت میں مسلمانوں کو بھی خوشخبری سنا دی یہودیوں کے مقابلے میں کہ میں تمہیں دلیل فراہم کر رہا ہوں، کیونکہ بحث یہودیوں اور مسلمانوں کی ہوتی تھی۔ یہودی اپنے دلائل دیتے، مسلمان اپنے دلائل دیتے، تو رب قدوس نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی، مسلمانوں کو یہ دلائل دیے، فرمایا اب جب یہ تم سے بات کریں تو تم نے یہ کہنا کہ تم اس کے لیے کوئی قرآن تورات کی یا انجیل کی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ ہمارے پاس تو رب کے قرآن کی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ ہمیں تو ہمارے رب نے جو ہمارے محبوب پر وحی بھیجی ہے اس کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے کہ لوگوں بیت المقدس پہلا گھر نہیں ہے عبادت کے لیے، بلکہ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے عبادت کے لیے۔ اور پھر دوسری بات سنیے، اس کے اندر بڑا لطیف ایک نقطہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مبارکن وہدن، یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ برکتیں بھی دے رہا ہے اور ہدایت بھی دے رہا ہے۔ برکتیں دینے والا، ہدایت دینے والا۔ آپ سارے ذی شعور افراد بیٹھے ہوئے ہیں، برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ تو مسئلہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ ہدایت دینے والا اور برکت دینے والا اللہ ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو مکہ شہر کو یہ فضیلت دی جا رہی ہے، اس میں بالخصوص خانہ کعبہ کو یہ فضیلت دی جا رہی ہے کہ مکہ یہ برکتوں کا مرکز اور محور ہے، مکہ برکتیں دینے والا ہے، مکہ ہدایت دینے والا ہے۔ اب اگر رب قدوس چاہے تو کسی شہر کو یا کسی پتھر کے گھر کو اللہ رب ذوالجلال چاہے تو رب قدوس اس کو برکتوں کا اور ہدایت کا مرکز اور محور بنا دیتا ہے۔ بالکل اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ رب چاہے تو کسی پتھر سے برکت عطا فرما دے، کسی پتھر سے ہدایت عطا فرما دے، اللہ چاہے تو اپنے کسی برگزیدہ بندے سے لوگوں کو برکتیں عطا فرما دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، رب جس سے چاہے اسی سے برکت عطا فرما دے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اللہ کریم فرماتا ہے اس کے اندر واضح آیات ہیں، واضح دلیلیں ہیں۔ کون کون سی؟ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، یعنی وہ پتھر جس پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اندر دلائل موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں واضح طور پر اس شہر میں۔ اور بڑی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب اس بات کو بھی آپ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ کریم نے خانہ کعبہ کی، مکہ شہر کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا یہ پہلا گھر ہے، یہ برکتیں دینے والا ہے، یہ ہدایت دینے والا ہے۔ یہ بتانے کے بعد اللہ کریم اگلی آیت میں فرما رہا ہے فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ اور نشانیوں میں واضح نشانی کون سی ہے؟ مقام ابراہیم۔ جو واضح نشانی ہے وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پتھر کے اوپر نشانات بنے ہوئے ہیں آپ کے مبارک قدموں کے، ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مکہ شہر میں جو سب سے بڑی رب کی دلیل ہے اس کے برکت دینے پر، اس کے ہدایت دینے پر، وہ برکت کیا ہے؟ جس پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک لگے وہ واضح دلیل ہے۔ تو صاحبان علم و وقار آپ ذرا خود سوچئے کہ جس پتھر پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قدم رکھیں، وہ پتھر تو بنے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، تو جس دھرتی پر اللہ کے محبوب نے قدم رکھے ہوں گے وہ اللہ کو کتنی پسندیدہ ہوگی۔ یہ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں جنہوں نے معراج کی شب ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جب حضور کے مقتدی کی عزت اور وقار، ان کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ حضور کے ایک طرف وہ مقتدی بھی ہیں، وہ حضور کے جد امجد بھی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بھی بنے،
شب معراج حضور ان کے مقتدا ہیں، وہ مقتدی ہے۔ اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج مقتدی بننے والے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم جس پتھر پہ لگ جائیں، اللہ کریم اس کو اتنی شان اور عظمت عطا فرما رہا ہے، تو ذرا سوچئے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امام جناب سید الانبیاء والمرسلین آپ نے جس دھرتی پہ جس پتھر پہ قدم رکھے ہیں، اس کا شان، اس کا وقار کیا ہوگا؟ اس کے تو مرتبے ہی اعلیٰ ہیں۔